یہ سن 1130 ہے، موجودہ عراق کے شہر تکریت کی جامع مسجد۔ ایک شیخ علاقے کے گورنر نجم الدین ایوب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دونوں کے درمیان انتظامی اور سیاسی معاملات پر گفتگو چل رہی ہے کہ اچانک پردے کے پیچھے سے ایک لڑکی کی معصومانہ آواز آتی ہے، شیخ آپ نے حاضری کا حکم دیا تھا۔ شیخ گورنر کی طرف معذرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور قطع کلامی کی معذرت کے بعد لڑکی سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ کی بندی تم نے پھر رشتہ ٹھکرا دیا، اس بار تو مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ ضرور پسند آئے گا۔ پردے کے پیچھے سے جواب ملتا ہے، شیخ لڑکا خوبصورت تھا، مالدار بھی، لیکن میرے لائق نہیں تھا۔ بیٹا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ شیخ زور دے کر پوچھتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گورنر کی توجہ ان دونوں کی گفتگو پر ہے۔ لڑکی کی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ وہ گورنر کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے اپنے بھائی اسد الدین کے ساتھ ہونے والی بات چیت بھی یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی کو بھی وہی امتحان درپیش ہے جس کا سامنا وہ خود کر رہا ہے۔ بھائی 1.5-2 سال سے گورنر کو شادی کے لیے کہہ رہا تھا، کئی رشتے بھی لایا، مگر نجم الدین کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آیا۔ یہاں تک کہ سلجوقی خاندان کے رشتے بھی اس کے معیار پر پورے نہیں اترے۔ آخری بار جب دونوں بھائیوں کی بات ہوئی تو نجم الدین نے صاف صاف کہہ دیا تھا، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو نیک ہو، اس سے میرا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ سپہ سالار بنے اور بیت المقدس کو آزاد کروائے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہو۔ مایوس بھائی کہتا رہ گیا، ایسی لڑکی تجھے کہاں ملے گی؟ مگر نجم الدین کو یقین تھا ملے گی اور ضرور ملے گی۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس لڑکی کی آواز پھر سنائی دی، شیخ میں ایسا شوہر چاہتی ہوں جو نیک ہو، اس سے میرا بیٹا پیدا ہو اور وہ ایسا بہادر سپہ سالار بنے جو بیت المقدس کو آزاد کرائے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہو۔ لڑکی کی بات سنتے ہی گورنر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، وہ اچھل پڑا۔ اسے لگا یہ لڑکی خدا نے اسی کے لیے بھیجی ہے، ان کا جوڑ تو آسمان پر بنا دیا گیا ہے۔ اس نے فوراً شیخ سے کہا، شیخ میں کروں گا اس لڑکی سے شادی۔ شیخ نے کہا، نجم الدین یہ بہت غریب لڑکی ہے، مجھے دولت نہیں ایمان چاہیے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس جوڑے کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو واقعی ایک عظیم سپہ سالار بنا، بیت المقدس بھی فتح کیا اور سلطانوں کا سلطان کہلایا۔ وہ بنا سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب، جسے دنیا آج جانتی ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ اس عظیم سلطان کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ضروری ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ سن 1138 تکریت کا علاقہ ویسے تو سلجوق خاندان کی حکومت میں ہے، لیکن زنگی خاندان کا اثر بڑھ رہا ہے۔ ایک دن زنگی خاندان کا ایک لشکر جنگ ہارنے کے بعد شہر کے کنارے دریائے دجلہ پر پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین نے لشکر کو فوری دریا پار کروانے میں مدد دی۔ یہ بات سلجوق حاکم کو بہت بری لگی۔ ابھی یہ ناراضگی چل ہی رہی تھی کہ سلطان کے چچا اسد الدین کا ایک مقامی کمانڈر سے جھگڑا ہو گیا۔ ایک عورت کی شکایت کی وجہ سے دونوں کا جھگڑا ہوا اور اسد الدین نے اسے مار ڈالا۔ اب بات حد سے زیادہ بگڑ گئی تھی، اتنی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کو تکریت سے نکل جانے کا حکم ملا۔ نجم الدین یہ خبر لیے جب دکھی دل کے ساتھ گھر پہنچا تو گھر میں ایک خوشخبری منتظر تھی، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ نجم الدین نے بیوی کو بیٹے کی مبارکباد تو دی، لیکن ساتھ ہی خبر سنائی کہ اس شہر سے ہمارا دانا پانی اٹھ چکا ہے۔ گھر کی تمام خوشیاں بھگ سے اڑ گئیں۔ شہر اسی دن چھوڑ دیا گیا۔ کئی لوگوں نے بچے کو منحوس سمجھا، لیکن کسی کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، تاریخ کا دھارا تو اور ہی سمت بہ رہا تھا، بلکہ تمام دھارے اس بچے کو ایک عظیم مقام تک پہنچانے کے لیے بہ رہے تھے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، یوسف بن نجم الدین ایوب تھا، اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا دشمن، دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہیرو، مستقبل کا بہادر اور قابل فخر سپہ سالار۔ جس شہر تکریت میں اسے ایک دن رہنے کی اجازت بھی نہیں ملی، ایک دن وہ شہر بھی اسی کی حکومت میں شامل ہوا، بلکہ 20 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ اس کی حکومت کا حصہ بنا۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے بہت طویل جدوجہد کرنا پڑی، جس کا آغاز ہوتا ہے عراق کے شہر موصل سے۔ نجم الدین ایوب کا خاندان تکریت سے ہجرت کر کے اس شہر پہنچا جہاں چلتی تھی زنگی سلطان عماد الدین کی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ نجم الدین ایوب کے احسان کا بدلہ چکائے۔ عماد نے کھلے دل سے اس خاندان کا استقبال کیا اور نجم الدین کو موجودہ لبنان کے شہر بالبک کا حاکم بنا دیا۔ یہ دور تھا صلیبی جنگوں کا، جب یورپ مسلم دنیا پر حملہ آور تھا۔ سن 1095 میں تو پورا یورپ ہی ایک ہو کر فلسطین پر ٹوٹ پڑا، اور کچھ سالوں کی زبردست لڑائی کے بعد 1099 میں بیت المقدس فتح بھی کر لیا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ان سے چھن گیا اور ان کا بہت خون بھی بہایا گیا، لیکن جب مسلمانوں کو موقع ملا تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔
اس عظیم فتح کا ذکر آگے کریں گے، لیکن ابھی چلتے ہیں اس زمانے میں مسلم دنیا کی حالت زار کی طرف۔ اس زمانے میں یورپ تو مسلمانوں کے خلاف متحد تھا، لیکن مسلمانوں میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صلیبی مسلمانوں سے علاقے چھینتے چلے گئے، یہاں تک کہ شام اور فلسطین کے علاقوں میں 4 ریاستیں بنا لی۔ پہلی ایڈیسا کی ریاست، دوسری انطالیہ، تیسری طرابلس اور چوتھی یروشلم۔ اب وہ مسلم دنیا کے دل میں ایک خنجر کی طرح گھسے ہوئے تھے۔ مسلم حکمرانوں کو آپس میں لڑنے سے فرصت ہوتی تو صلیبیوں سے لڑتے نا۔ ایک طرف بغداد میں خطبہ عباسیوں کے چلتا تھا، مگر ان کا زور کہیں نہیں چلتا تھا۔ عظیم سلجوق سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، اس کے شہزادے آپس میں ہی لڑ مر کر ختم ہو رہے تھے۔ مصر میں فاطمیوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ آپس کی یہی نا اتفاقی تھی کہ صلیبی بہت بڑی طاقت بن گئے، اتنی بڑی کہ وہ ایک کے بعد دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کرتے گئے۔